بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4۔ ابن شہاب نے کہا کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے مجھے خبر دی کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کے رکنے کا حال بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جس وقت میں جا رہا تھا تو میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ میں نظر اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس حرا میں آیا تھا۔ وہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس سے مرعوب ہو کر لوٹ آیا۔ میں نے کہا مجھے چادر اڑاؤ۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے پس لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اور ربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے، ثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، والرجز فہجر، اور بتوں کے ترک پر قائم رہیے۔ پھر باکثرت وحی کا نزول ہوا اور لگاتار وحی آنے لگی۔ عبداللہ بن یوسف اور صالح نے لیث سے روایت میں یحییٰ بن بکیر کی متابعت کی، اور حلال بن رداد نے ابن شہاب زہری سے روایت میں عقیل کی متابعت کی، اور یونس اور معمر نے آپ کا دل کپ کپا رہا تھا کی بجائے کہا ہے آپ کے کندھوں کے درمیان گوشت کپ کپا رہا تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4 اور 3238 اور 4966 اور دیگر حوالہ جات آپ کی سکرین پر درج ذیل ہیں۔ اس حدیث شریف میں مذکور ہے کہ حضرت جابر فطرت وحی کا حال جو ہے وہ بیان کر رہے تھے۔ فطرت کا معنی ہے انقطاع وحی کا زمانہ۔ چونکہ پہلی وحی کے وقت آپ کو سخت گھبراہٹ ہوئی تھی تو آپ کو وحی سے مانوس کرنے کے لیے اور وحی کا اشتیاق ڈالنے کے لیے کچھ عرصہ کے لیے وحی کا نزول جو ہے وہ روک دیا گیا۔ اس مدت کے بیان میں محدثین کے حسب ذیل اقوال ہیں۔ علامہ بدر الدین محمد بن بہادر الزرکشی بیان فرماتے ہیں کہ یہ مدت 2.5 سال تھی، اور امام ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ یہ مدت 3 سال تھی۔ حافظ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل نے اپنی تاریخ میں اسے شعبی سے روایت کیا ہے کہ انقطاع وحی کی جو مدت تھی وہ 3 سال تھی۔ امام بہقی بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی جو ابتدائے نبوت میں سچے خواب دیکھنے کی جو مدت تھی وہ 6 ماہ تھی۔ اس بنا پر آپ کی ولادت کے ماہ ربیع الاول سے 40 سال کے بعد سچے خوابوں سے آپ کی نبوت کی ابتدا ہوئی، اور بیداری میں جو وحی کی ابتدا ہوئی ہے وہ رمضان شریف میں ہوئی ہے۔ اور فطرت وحی کی جو 3 سالہ مدت جو اقرا بسم ربک الذی اور یا ایھا المدثر کے جو درمیانہ عرصہ ہے نزول کا، اس مدت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس دوران آپ کے پاس جبریل امین نہیں آتے تھے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اقرا کے بعد 3 سال کے عرصے تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا، اور اس کے 3 سال کے عرصے کے بعد سورہ یا ایھا المدثر جو ہے وہ نازل ہوئی۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وحی کے ساتھ جو اشتیاق ہے اس کو بڑھایا جائے۔